السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 15 شعبان 1427 ہجری مطابق 8 ستمبر سن 2006 عیسوی کو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات صفرا، جو منطقہ قصیم کے اندر ہے، اس وسیع اور خوبصورت حال میں جس موضوع پر مجھ بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے جھوٹ ایک کینسر، یا اسلام میں جھوٹ، اسلام اور جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی برائیوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو صادقین میں سے بنائے، سچوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک اور بھیانک بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کسی تمہید کے میں اپنے اس موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و مکتب توعیۃ الجالیات کے مدیر، اور پھر اس مکتب میں آپ کے اور ہمارے محبوب دوست اور بھائی برادرم شیخ عبدالسلام رحمانی حفظہ اللہ، ان کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے یہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین اور امن و سکون اور اطمینان اور چین کی محفل سجائی ہے، اور آپ کے سامنے مختلف دعویٰ سینٹر سے جمع ہوئے یہ چاند اور ستارے علماء کرام آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ سامعین حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ یہ آپ کے علمی ذوق اور دین سے محبت اور اسلام سے لگاؤ کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو لافانی بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید محبت ہمارے دلوں میں اسلام کے تعلق سے پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اسلام کے زرعی اصولوں اور قواعد اور قوانین اور اس کے ضابطوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، اسلام کی یوں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، اور آپ حضرات رفتہ رفتہ بہت ساری خوبیوں پر مختلف اثر باز سے آپ تقریریں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ان تقریروں کے علاوہ بھی دعوتی سینٹرز کے اندر جو علماء کرام ہفتہ واری یا مختلف جگہوں پر دروس دیتے ہیں، محاضرے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، آپ سب حضرات الحمدللہ اسلام کی خوبیوں کے اوپر کافی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری خوبیوں سے الحمدللہ آپ واقف بھی ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے آج ایک خوبی اور اس کی ضد اور اس کے برعکس جو ایک گندگی ہے، میں اس کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ انہی خوبیوں میں سے اسلام کی ایک خوبی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات کا اختیار کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا،
یوں تو اسلام کے اندر جن جن باتوں کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، ساری کی ساری باتیں اچھی ہیں، بہترین ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں اور لذیذ ہیں، مزیدار بھی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز، عبادت کو دیکھ لو، سب سے بہترین عبادت مسلمانوں کی عبادت، رکوع سجدے دیکھ لو، مسلمانوں کے رکوع سجدے، کھانے پینے تک کے معاملات کو اچھی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے وضاحت فرمائی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو میرے پاک اور صاف اور ستھری اور اچھی چیزوں کو تم استعمال کرو، وہ جو ہم نے روزیاں دی ہیں انہیں تم استعمال کرو، انہیں تم کھاؤ، بہترین کپڑے پہنو، بہترین شکل و صورت رکھو، بہترین جو ہے اپنے مظاہر ظاہری چیزوں کو بہتر بناؤ۔ اسی طرح سے اسلام نے اندر کو بھی حسین اور خوبصورت بنانے کی تعلیم دی ہے، جسے ہم اچھے اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، حسن اخلاق۔ بد اخلاقی کی تنکیر اور اس سے نفرت اور اس سے تنفیر اسلام نے ہم کو دلائی ہے، اور اسلام نے بلند اخلاقی کو، حسن اخلاق کو ایک بلند مقام اور اونچا درجہ بخشا ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان تمام خوبیوں میں سے بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ایک پہلو جو ہے ذکر کیا ہے، جسے ہم اخلاقی پہلو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے نہایت ہی شفیق، مہربان، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، بد زبان نعوذ باللہ، یا آپ کے اندر سختی اور قساوت قلبی ہوتی تو لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، آپ سے نفرت کرتے، گویا آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہی اخلاق حسنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کی بڑی قیمت ہوگی، ایک ایک نیکیوں کے لیے آدمی ترسے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، اولاد کے پاس، کہیں نہیں کیا نہیں ملیں گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ ترازو کے اوپر تمام چیزوں سے بھاری ہوں گے، تمام چیزوں سے اچھا اخلاق، اچھی عادتیں یہ بھاری ہوں گی۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ تو یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے۔ تو اور صاحب اخلاق کا مقام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم، ایک شخص نفلی روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، دن میں روزے رکھنا، رات کو نوافل ادا کرنا، اس مقام، بہت عظیم مقام کے اوپر وہ فائز ہے۔ ظاہر ہے اس کا نیکیاں زیادہ ہیں اور عظیم مقام ہے اس کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر نماز پڑھے، راتوں کو قیام کرے، لیکن ایک شخص نفلی نماز نہ پڑھے، راتوں کو قیام نہ بھی کرے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اپنے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس کے مقام اور مرتبے کو پا جاتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب اور مجھ سے بعید، مجھ سے نزدیک اور مجھ سے دور کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامۃ فی الآخرۃ محاسنکم اخلاقا، کہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ وان ابغضکم الی وابعدکم منی فی الآخرۃ مساویکم اخلاقا، لیکن مجھ سے دور اور میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ آدمی وہ شخص ہوگا آخرت کے اندر جو برے اخلاق کا مالک ہوگا، برے اخلاق کا مالک ہوگا۔ بہرحال اخلاق حسنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب۔ اس یہ اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی چیزوں کا استعمال، لیکن اس اخلاق کا ایک اپوزٹ بھی ہے، ایک ضد بھی ہے اس کی، اور اخلاق حسنہ کی ضد اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، گندے اخلاق، برے اخلاق، اور اس کی بھی بڑی ساری تشریحات ہیں کہ کون کون سی عادتیں گندی ہیں، کون کون سی چیزیں بری ہیں۔ لیکن ان تمام بری چیزوں میں ایک الخبائث، الرذائل کہہ لیں، تمام برائیوں کی ماں ایک چیز ہے جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں۔
तमाम गंदे और बुरे अखलाकों में एक चीज है झूठ। और झूठ की तारीफ क्या है? झूठ कहते हैं जो हकीकत अम्र या हकीकत वाक़या के खिलाफ जो बात हो वो झूठ। कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी अमल हो, जाहिर हो, बातिन हो, आपका दिल हो, आपका लिबास हो, एक आदमी खूब बंठन करके चलता है, आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि माशाल्लाह इसकी जेब नोटों से भरी होगी, लेकिन उसके घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, सिर्फ वही एक कपड़ा, लेकिन सजा कर संवार करके वो चलता है। अगर आप उसे कहें 1 रुपया दे दो तो वो दांत निकाल देगा, उसके पास 1 रुपया भी नजर नहीं आए। इस तरह का झूठ भी होता है। अलमुहिम इसकी कई शक्लें हैं, उसकी कई सूरतें हैं, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था कि जाहिरी बातिनी हर तरह का ये झूठ होता है। और कुरान करीम में बहुत सारी बुराइयों की तरफ अल्लाह तबारक तआला ने इशारा फरमाया है। सूरह हुजरात के अंदर आयत नंबर 11 और 12 पढ़िए, उसके अंदर गीबत है, चुगली और दीगर बुराइयां। मैं उन तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन तमाम गंदगियों में सबसे बुरी चीज, जैसा कि मैंने बताया, उम्मुर रज़ाइल, तमाम बुराइयों की माँ, ये झूठ है। सीरतुन नबी के हवाले से एक वाक़या मौलाना अब्दुल रऊफ साहब झंडा नगरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ईमान और अमल के अंदर ये वाक़या जिक्र किया है। फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे अंदर काफी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। मैं शराब भी पीता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, मैं ज़िना भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, और बहुत सारी गंदगियां मेरे अंदर हैं, और मैं तौबा करना चाहता हूँ, और मैं इन बुराइयों से किनारा कशी अख्तियार करना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे छोड़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो, इन तमाम बुराइयों में एक बुराई तुम छोड़ दो। उसने कहा, कौन सी बुराई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मैं उम्मुर रज़ाइल, तमाम बुराइयों की माँ का तज़किरा कर रहा हूँ, उसकी मिसाल दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा चोरी मत करो, ये नहीं कहा शराब मत पियो, बल्कि क्या ज़िना मत करो, बल्कि फरमाया झूठ मत बोलो। उसने कहा ठीक है। वो लोग भी वादे के पक्के होते थे, आजकल के हमारी तरह नहीं कि आज वादा किया सुबह को, शाम को वादा टूट गया, वादा खिलाफी हमारा शेवा बन चुका है। वो ऐसे लोग न थे, वो वादा करते थे, अहदो पैमान करते थे, तो उसके ऊपर डटे भी रहते थे। चुनांचे उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपसे यह अहद करता हूं कि मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। चुनांचे शाम हुई, उसने सोचा मैं खाने की तरफ उसके कदम बढ़े, मैं कदे की तरफ शराब खाने की तरफ कदम बढ़े। उसने सोचा कि चल के मैं थोड़ी शराब पी लूंगा, रात हो चुकी है थोड़ी सी। लेकिन जब मैं खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो उसको याद आया कि अगर कल सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई और आपने पूछ लिया कि तुमने शराब पी थी, तो मैं कैसे कहूंगा कि मैंने नहीं पी थी, मैंने तो ये वादा किया है, झूठ नहीं बोलूं। खलास, शराब नहीं। फिर थोड़ी रात आगे बढ़ी, आधी रात हुई, चोर उचक्के आधी रात को जब लोग ख्वाब गफलत में होते हैं, सो जाते हैं, खर्राटे जब शुरू होते हैं तो वो चोरी करने के लिए निकलते हैं। जब रात भीगी और रात तवील हुई, लंबी हुई, 12 बजे 1 बजे के बाद उसको ख्याल आया, चोरी की आदत थी, कहा चलो चोरी करते हैं। जब वो चोरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो उसने सोचा अगर मैं चोरी करूंगा और कल सुबह अल्लाह के नबी से मुलाकात हो गई और आपने पूछ लिया तो मैं कैसे कहूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है। उसने कहा कि नहीं, चोरी भी नहीं करूंगा, चोरी भी नहीं करूंगा। फिर उसको और रात गुजरी, उसको ख्याल आया ज़िना का, तो ज़िना कर लेते हैं। लेकिन फिर वही चीज उसके दिमाग में आई कि अगर मैंने ज़िना कर लिया और अल्लाह के नबी साहब ने पूछ लिया तो फिर झूठ तो नहीं बोलने का हमने वादा किया। फिर चुनांचे फजर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपने तो हिकमत की ऐसी बात बतला दी और मेरी एक बुराई की तरफ आपने ऐसी गिरफ्त की कि उस बुराई के छोड़ने की वजह से मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गई, मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अर्ज करने का मतलब यह है कि ये बुराइयों की माँ है, झूठ ये बुराइयों की माँ है। बहुत सारी बुराइयां झूठ की वजह से इंसान के अंदर और बाहर पैदा हो जाती हैं, और ये जाहिरी और अमली बुराइयां या झूठ बहर सूरत उसकी जो भी शक्ल और सूरत है, बहरहाल